اگر مالٹاؤن کے ثانیے کے لوگوں کو تختہ دار پر لٹکا دیا جاتا تو یہ شاید اس طرح کے واقعے دوبارہ نہ ہوتے۔ اور یاد رکھیے گا، ظالم کا ساتھ رب بھی نہیں دیتا۔ ہاں، سب کو جیل کے اندر رکھنے کے حوالے سے کہ جیل میں نہیں ہے، چونکہ ملنے نہیں دیا، کنفیوژن رہیں گی۔ متیو جان کو اغوا کر کے سائڈ پر نہیں رکھ سکے چونکہ آوازیں بہت اٹھنی ہیں۔ شاکر امان کا آپ کے سامنے حالات اور واقعات ہیں۔ عمران خان صاحب کی زندگی کی وہ خطرہ لاحق ہیں۔ السلام علیکم، محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام میس ویوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ 30 نومبر 2024 اور ہفتے کا دن ہے۔ چیزیں بڑی کلیئر ہو رہی ہیں آہستہ آہستہ، اور یاد رکھیے گا، ظالم کا ساتھ رب بھی نہیں دیتا، اور رب ہمیشہ مظلوم کے ساتھ ہوتا ہے، اور مظلوم کی آواز ضرور سنتا ہے، اور اس کا تدارک دنیا اور آخرت دونوں میں ہونا ہے۔ جو ظالم کا ساتھ دے گا وہ ظالم کے ساتھ کھڑا ہوگا، اس لیے ہم تو ظالموں کے ساتھ نہیں کھڑا ہونے والے۔ مشکل سے مشکل حالات ہوں تو ساتھ چلنے والے لوگ ہیں۔ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں، جو ظلم ہو رہے ہیں، دنیا اور آخرت دونوں خراب کر رہے ہیں۔ سیاسی جماعتوں نے اپنے لیے جگہ ہی نہیں چھوڑی۔ سیاسی جماعتیں، خاص طور پر مسلم لیگ نون، اپنے اقتدار کے لیے اس حد تک چلی جائے گی تو اب کوئی شک و شبہ نہیں رہ جانا چاہیے کہ مالٹاؤن کا ثانیہ کرانے میں کون لوگ شامل تھے۔ اگر مالٹاؤن کے ثانیے کے لوگوں کو تختہ دار پر لٹکا دیا جاتا تو یہ شاید اس طرح کے واقعے دوبارہ نہ ہوتے۔ بہت سی باتیں ہو رہی ہیں عمران خان صاحب کو جیل کے اندر رکھنے کے حوالے سے کہ جیل میں نہیں ہے، چونکہ ملنے نہیں دیا، کنفیوژن رہیں گی۔ عمران خان سے جو درخواست ضمانت خارج کی ہے وہ میں حیران ہوں، کیا عجیب و غریب سا آرڈر ہے۔ ضمانت قبل از گرفتاری کا اس طرح کا آرڈر میں نے نہیں، بعد از گرفتاری کا اس طرح کا آرڈر میں نے نہیں دیکھا۔ ذوالفقار علی بھٹو کی تاریخ میں آج بھی 109 کو مٹا رہے ہیں اور دوبارہ 109 لکھنے جا رہے ہیں۔ اب چلیں، وقت آ جائے گا، آپ دیکھ لیں گے۔ جج صاحب 4 مہینے وہاں پر اپوائنٹ نہیں ہوئے، پھر جس دن بحث ہوئی میں موجود تھا، چلیں اس پہ بھی گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلی بات جو آپ کے سامنے رکھنی ہے کہ مطیع اللہ جان کی ضمانت منظور کر لی گئی۔ اب یہ پریشر بہت آیا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، میں بتا دوں آپ کو، ہمارے پاس اطلاعات یہی ہیں، بہت پریشر ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سسپینڈ کر دیا تھا ریمانڈ آرڈر جو ہے، اور آج عدالت نے ضمانت دے دی ہے۔ اب ضمانت آنے کی وجہ دیکھیں، چونکہ ریمانڈ سسپینڈ ہوا ہے، آج ریمانڈ کے لیے آئے ہیں۔ ڈسچارج کا بہترین کام تھا یہ، لیکن عدالت نے، لگ رہا ہے، یہ ابھی آرڈر میرے سامنے نہیں آیا، یہ میں آرڈر آنے سے پہلے کہہ رہا ہوں، یہ آرڈر نے کہا یہ ہوگا عدالت نے کہ کئی دفعات ایسی ہیں جو اٹریکٹ نہیں ہوتی ہیں، اور وہ یا تو ڈیلیٹ ہوئی ہوں گی یا عدالت نے اپنی آبزرویشن دی ہوگی اور بیلیبل اوفینس میں ٹریٹ کر کے ضمانت دے دی۔ اور دوسری پاسبلٹی یہ ہے کہ آج جب ریمانڈ ڈس الاؤ کیا تو ساتھ ہی درخواست ضمانت پہ نوٹس ہو گیا، عدالت آج بھی ضمانت دے سکتی ہے۔ اب میرے پاس چونکہ اطلاعات نہیں ہے، مطیع اللہ جان نے بہت خوبصورت مطیع اللہ جان نے کھڑے ہو کے اب ثابت کیا ہے کہ وہ اس نظام کے ساتھ لڑنے والا ہے۔ مطیع اللہ جان کو اغوا کر کے سائڈ پر نہیں رکھ سکے چونکہ آوازیں بہت اٹھنی ہیں۔ شاکر امان کا آپ کے سامنے حالات اور واقعات ہیں، اور وہاں سب کچھ ہونے کے باوجود، ثبوت ہونے کے باوجود بھی خاموشی نظر آ رہی ہے آپ کو۔ آواز اٹھاتے رہے، ہم بھی آواز اٹھاتے رہیں گے، آپ بھی آواز اٹھاتے رہے۔ اب آگے ہمارا رب آسانی رکھے گا، اس سارے معاملات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم بھی چپ نہیں رہنے والے، یاد رکھیے گا۔ ہمارا نہیں، ہم چاہ کیا رہے ہیں، اور آگے معاملات لے کر چلتے ہیں۔ عمران خان صاحب کی زندگی کی وہ خطرہ لاحق ہیں، یہ بہت سی ٹویٹ آئے ہیں اور بہت سی باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ میں ان کی ویراسٹی میں نہیں جاتا، میں یہ چھوڑ دیں ان باتوں کو۔ یہ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، آپ کے پاس آسان حل ہے۔ آپ نے ملنے کیوں نہیں دیا عمران خان سے؟ جب ان کے وکلا ملنے کے لیے گئے اور وہ بہانہ، عجیب سا بہانہ کہ جناب وہ تو راولپنڈی کی پولیس کے تحویل میں ہے، یعنی وہاں جیل کے اندر بھی وہ کون ہوتے ہیں جی؟ جیل کے اندر انہوں نے اپنی انویسٹیگیشن کرنی ہے، بس 24 گھنٹے انہوں نے وہاں بیٹھے رہنا ہے، یعنی عجیب و غریب سی کہانیاں۔ یہ تو وضاحت ان کو دینی چاہیے، حکومت وقت کو۔ تو یہ سوال اٹھتے رہیں گے، جواب نہیں ہے آپ کے پاس۔
حکومت وقت نام کی حکومت وقت جواب دیتی نا اس کا، ملنے دیتی، کیا حرج کیا ملنے دینے میں؟ کیوں نہیں ملنے دیا جا رہا؟ ملنے نہ دے کے خود آپ شک و شبہات زیادہ پیدا کر رہے ہیں. اور یاد رکھیے گا فیصلہ قدرت نے کرنا ہے. قدرت کی ذات بے نیاز ہے، میرا رب بے نیاز ہے، میرا رب سمجھتا ہے کیا ہونا. تشدد کی باتیں دیکھیں، اب تشدد تو ہے نا، جب آپ ملنے نہیں دے رہے، وکلا سے ملنے نہیں دے رہے، باقی لوگوں سے نہیں مل رہے، ٹھیک ہے نا جی. اور اب کھل کے جو حکومت کی نمائندگی کرنے والے لوگ ہیں وہ خود کہتے ہیں، زہر کی باتیں کر رہے ہیں کہ ایسی چیز کھلا دی جائے گی یا ایسا آ جائے گا، اور یہ بات بڑے پرانے سے چل رہی ہے. لیڈر کو اگر ایلیمینیٹ کرنا ہے تو پھر باتیں تو اس طرح کی ہوں گی، اور آپ کو جواب بھی دینا پڑے گا، آپ کو سامنے بھی آنا پڑے گا، ٹھیک ہے نا جی. اور یہ بھی ہے کہ آپ فضا کے اندر اگر کوئی اسپرے پھینک دیں تو اٹ ول افیکٹ. اب تو بہت چیزیں ماڈرنائز دور کے اندر بہت آگے آ گئی ہیں نا. آپ کے یہاں کون سا 3rd کلاس تو نظام ہے آپ کا جیل کا، بڑا دکھ اور افسوس کا مقام ہے. جیل کا 3rd کلاس نظام ہے. جیل کا نظام قابل رشک نہیں ہے جی. میں خود رہ کے آیا ہوں 26-27/3/2007 میں، تو مجھے تو اندازہ ہے اس بات کا، ٹھیک ہے نا جی. اور اب آتے ہیں عمران خان صاحب کی ضمانت والے معاملے میں. ضمانت قبل از گرفتاری کے کوئی 6-7 صفحوں کا آرڈرز ہے. میں چاہتا ہوں میں کوشش کرتا ہوں کہ بیک گراؤنڈ پہ یہ آرڈر ضرور چل جائے. اور وہاں سے آپ اندازہ سے دیکھ سکتے ہیں نا جی. آپ یہ میں کوشش کروں، پہلے میں آرڈر ذرا میں آپ کے سامنے رکھ دوں. وہ آرڈر میں نے دیکھا، مجھے بڑی حیرانگی ہوئی. میں نے اپنے وکالت کے دور میں اس طرح کے آرڈرز میں نے نہیں دیکھے. مجھے یہ جوڈیشل آرڈر کم ہوائی سرمائسیز اور کنجکچر پہ آرڈر لگا ہے. یہ 6 صفحوں کا آرڈر ہے، ٹھیک ہے نا جی. جج صاحب نے ہر کیس کا آرڈر علیحدہ لکھا ہے، اور یہ ضمانت بعد از گرفتاری ہے. وہ ایف آئی آر کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں، باتیں ساری ہو رہی ہیں، ساری مفروضوں پہ باتیں ہیں. 4 ورژن عدالتیں ریجیکٹ کر چکی ہیں. ہائی کورٹ کے آرڈر کا ذکر مجھے نظر نہیں آیا. باقی جن باتوں کو ذکر کر کے جتنے ٹوٹل آرگومنٹس ہے سلمان صفدر کے، وہ نہیں لکھے جی. تعریفیں بڑی کی ہیں راؤ عبدالجبار کی. راؤ عبدالجبار نے تو کہانی ہی سناتا رہا، کیس پہ تو بات ہی کوئی نہیں کی. یہ تو ریکارڈ کے اوپر ہے، جو لوگ سارے سامنے تھے، ہم تو سامنے موجود تھے نا، آپ سب لوگوں نے دیکھا وہاں، جو لوگ صحافی وہاں پر موجود تھے، سب نے سب کے سامنے کی باتیں ہیں. تو ایسا تو ہم نے کوئی نہیں دیکھا نا کہ یہاں آؤ اب 4 یا 5 ورژن کے بعد اب آپ کہیں، آپ صرف ہوا میں بات کر کہیں کہ نہیں ہے بھئی، یہ کیس آف فردر انکوائری ہے، انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہو چکی ہے، جیل میں کیوں رکھنا ہے عمران خان کو؟ یہ دیکھ رہا ہے، یہ جسٹیفائی کرنا ہے نا، یہ جسٹیفائی کرنا ہے کہ جناب وہ لیڈر ہے، سیاسی جماعت کے لیڈر ہے، وہ اپنا کہا کہ یہ کرنا ہے. کیا یہ ایویڈنس تو جا کے کورٹوں میں جا کے ابھی ثابت ہو نہیں ہے. یہ تو ہیر سے کہلاتی ہے نا. 161 کے بیان کی حیثیت کیا ہے؟ اور آپ بیل سٹیج کے اوپر آپ اس طرح کا آرگومنٹ، آپ اس طرح کا فیصلہ کر رہے ہیں کہ جیسے آپ ٹرائل کرو. آپ نے تو مائنڈ ہی دے دیا. آپ کو تو یہ کیس ہی نہیں سننا چاہیے. جج صاحب، جو نئے جج صاحب آئے ہیں، نام ان کا یہاں لکھا ہوا ہے جی، ہاں نام لکھا ہوا ہے، منظر علی گل نام ان کا لکھا ہوا ہے. اور پوسٹ ریسٹ بل جس بنیاد پہ اس دن بھی اندازہ ہو رہا تھا کہ ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس سیٹ کے اوپر آپ کو پتہ ہے کہ جج نہیں تعینات ہوا، لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا. ہائی کورٹ میں اندر اللہ نہ کرے کوئی بینچ تبدیل ہو جائے ہائی کورٹ کے اندر، ورنہ اٹس اے ویری گڈ کیس فار اے بیل آفٹر اریسٹ. اٹس اے میٹر آف، یعنی بڑے سے بڑا فوجداری وکیل بھی اس پہ آ جائے تو جسٹیفائی نہیں کر سکے گا اس بات کو. یاد رکھیے گا جی، ٹھیک ہے جی. ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے کیس کے بارے میں جسٹس سردار اعجاز نے بڑے زبردست ریمارکس دیے ہیں، اور کہ امریکہ میں جانے والے وفد کے اخراجات سے متعلق سمری وزیر اعظم کو بھجوائی گئی ہے. عدالت کا وزیر اعظم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ وفد کے اخراجات کون کرے گا، اور اگر اس سمری وزیر اعظم تک پہنچنے میں تاخیر ہوئی، اس پر پی ٹی آئی لکھتے تاکہ فوری توجہ حاصل ہو. یہ بڑے زبردست جو باتیں ہیں نا ساری، وہ آپ تک میں آتا چلوں. حامد میر نے ایک بات ہے بڑی زبردست کی. کچھ عرصہ قبل تو وہ کہتے تھے کہ جو بیانات اس طرح کے ہو رہے تھے انفورسڈ ڈس اپیرنس کے، یہ بلوچ، پختون، سندھی اور اردو اسپیکنگ پاکستان کی طرف سامنے آتے تھے. اب پنجاب سے لاپتہ ہونے والے افراد کی طرف سے بھی آ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا جی، یہ جو بات ہے نا. اور آخر میں صرف عمران خان کا
یہ بھی چل رہا ہے کہ سردی سے بچاؤ کے لیے قیدیوں کی دروازوں پر ٹرانسپیرنٹ پلاسٹک شیٹ جو چند دن پہلے لگائی گئی تھیں وہ پھاڑ دی گئی ہیں تاکہ سخت سردی سے. اب یہ ساتھ یہ بھی ذرائع کی باتیں کر رہے ہیں، میں ان پہ یقین نہیں کرتا، لیکن یہاں دیکھیں یہاں آپ کو وزٹ کرانا ہے، لے جائیں عمران خان کو وزٹ کرانے کے لیے صحافیوں کو، جو میں نے تو بار بار درخواستیں دی ہوئی ہیں اس حوالے سے، لیکن اس پہ کچھ عمل درآمد نہیں ہو سکا. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.